خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 1965 میں دن بدن حالات کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب 1 ستمبر کو پاک فضائیہ ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی، جس میں ہندوستان ایئر فورس کے جہازوں کی پاکستان کے اندر مداخلت کو چیلنج کیا گیا، اور پاک فضائیہ کے ہائیسٹ الرٹ ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کے 2 پائلٹس نے ہندوستان کے 4 جہاز مار گرائے، اور وہ بھی ہندوستانی افواج کے سامنے، جس پہ ان کو خراج تحسین کسی اور نے نہیں، ایئر وائس مارشل نور خان کمانڈر چیف پاکستان ایئر فورس نے دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 ستمبر کو کیا ہوا۔ 2 ستمبر 1965 کا دن اس لیے حیران کن تھا کہ اس دن ہندوستان کی ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی حدود کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ اس کی زیادہ تر پروازیں اپنی زمینی افواج کے تحفظ کے لیے اپنی سرحدوں کے اندر ہی کی گئیں۔ پاک فضائیہ کے 4 F-86 طیاروں نے الگ صبح 5:30 پر سرگودا سے اڑان بھری، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر M عالم کر رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت یہ شاہین ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو ابتدائی مزاحمت دینے کے لیے بھجوائے گئے۔ اس فارمیشن کے فوراً بعد 3 اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی علاقے میں پہنچے، جن کا مشن بھی یہی تھا۔ شاہینوں کے دوسرے سیکشن کی قیادت فلائی لیفٹیننٹ یوسف خان کر رہے تھے۔ انہوں نے 4000 فٹ کی بلندی پر چکر لگایا اور دشمن کی نقل و حمل کا جائزہ لیا۔ اخنور کی جانب میڈیم سائز ٹینکس کا بھارتی فوجی قافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا، جس پر اسکواڈرن لیڈر M عالم اور فلائی لیفٹیننٹ یوسف خان کی فارمیشن نے حملہ کر دیا۔ اکا دکا اینٹی ایئر کرافٹ فائر کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہین ٹارگٹ پر 30 منٹ تک موجود رہے۔ یہ 4 ٹینک اور 20 گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ شمالی سیکٹر پر متوقع بڑے میدانی حملے سے نپٹنے کے لیے 10 سیبر طیاروں، جن کا تعلق نمبر 17 اسکواڈرن سے تھا اور جن کی قیادت اسکواڈرن لیڈر وقار عظیم کر رہے تھے، ماری پور سے 2 ستمبر کو سرگودا پہنچا دیے گئے۔ اگلی صبح ان کی سسٹر یونٹ یعنی ماری پور سے ان کو جوائن کیا، جن کا تعلق تھا 18 اسکواڈرن۔ ان ہوابازوں میں اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد، جنہیں ان کے دوست محبت سے بچ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور اسکواڈرن لیڈر SM رب بطور ونگ آپریشن آفیسر سرگودا آئے، جنہوں نے ونگ کمانڈر مسعود احمد کی زیر قیادت جنگ میں حصہ لینا۔ 1965 میں جنگ میں 6 فائٹر اسکواڈرن موجود تھے سرگودا میں، جن کے ساتھ 2 چھوٹے یونٹ بھی موجود تھے تاکہ آنے والے مشکل دنوں میں مکمل صلاحیت اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1 ستمبر کو 4 جہازوں کا نقصان اٹھانے کے بعد ہندوستان ایئر فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور آرگن طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 35% ہندوستانی ایئر فورس کے دستیاب نہ ہونے کی معلومات پاک فضائیہ کو جنگ ختم ہونے کے بعد دستیاب ہوئی۔ پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف نے بذات خود جنگ کا حصہ لینے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے یہ سمجھنے میں دیر نہیں کی کہ کسی بھی وقت پاکستانی زمینی افواج کے ہندوستان پر جوابی حملے کی صورت میں پاک فضائیہ کے کاندھوں پر اس زمینی آپریشنز کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاک فضائیہ کے جہازوں کی فلائنگ محتاط اندازے میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یوں 1 اور 2 ستمبر کا اختتام ہوا۔ پاک فضائیہ نے اپنی پروازیں ملک کے دفاع کے لیے پورا دن جاری رکھی۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔